میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرے رضا پیارے رضا۔ بڑا ہی پیارا شاندار اور پروگرام کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کسی عام ہستی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ نام ہے میرے رضا پیارے رضا، سبحان اللہ۔ تو اگر اس سے پہلے کے ایپیسوڈز آپ نے دیکھے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کچھ کمالات، کچھ اوصاف پروگرام میں ذکر کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور برکتیں حاصل کرتے رہیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ و حین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا فضل حق اتاری مدنی۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید کہوں گا حضرت کو، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی دوسرے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد مظفر اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی مرحبا ویلکم کہوں گا۔ اللہ پاک سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہمیں سمجھے کہ نظم میں بھی تو کرنا ہے نا، اس کے لیے ہمارے بڑے پیارے نعت خواں ماشاءاللہ اناؤ UP سے تشریف لائے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد اویس رضا اتاری۔ ماشاءاللہ اویس بھائی کو خوش آمدید، مرحبا ویلکم۔ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں گے اور اعلیٰ حضرت پر بھی کلام سنیں گے، یعنی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام جو ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، اور اعلیٰ حضرت پر لکھا گیا جو کلام ہے یعنی منقبت اعلیٰ حضرت، ہم دونوں انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آخر تک شریک رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اویس بھائی کی جانب اور شروع میں اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا ہی پیارا کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک شاعر نے کہا، حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں،
اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں ہم وہ بندے بندے ہیں جو دن رات خطا کرتے ہیں یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں
دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خیمۂ عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خیمۂ عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کرم کرے اور
ایسا ہی ہو کہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یقین جانیے کہ وہ بندہ کامیاب ہے کہ جسے اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ مل جائے، ورنہ وہ دن یقین مانیے کہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام اولین و آخرین بارگاہ مولا میں حاضر ہوں گے، کسی کو کچھ کہنے کی تاب نہ ہوگی۔ کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جسے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا بہت شاندار کلام، بہترین کلام الحمدللہ ہمارے نعت خان نے پیش کیا ہے، اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کیا کہنے اعلیٰ حضرت کے، تو کیا مطلب کہا جائے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ تعارف اعلیٰ حضرت کا پیش کیا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اس پر بھی ہم نے الحمدللہ ایک تفصیل سے باقاعدہ ایک پروگرام کیا اور آپ کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت جو کہا جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر کچھ دلائل ہم نے الحمدللہ پیش کیے، بہت شاندار وہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے کچھ ہم نے الحمدللہ گفتگو کی تھی، ان کے تعارف کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، چونکہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین مانیے کہ ایک اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط مفتی نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ گویا اپنے آپ میں ایک چلتا پھرتا دارالافتاء تھے۔ سبحان اللہ، ایک مفتی نہیں تھے بلکہ جن کے در سے کئی مفتی امت کو ملے نا۔ آپ دیکھیں تو علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعظمی، علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ پروردہ تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری تھے کون؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے پرورش میں رہے ہوئے شخصیت تھے۔ آپ مزید اگر دیکھتے چلے جائیں خلفائے اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے جو ہندوستان میں اور دیگر پوری دنیا میں جو علم کے موتی بکھیرے ہیں سبحان اللہ، اور ملک علم دین کی خوشبو کو دنیا بھر میں پھیلایا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا سمجھے کہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ 55 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی، اور فرمایا جاتا ہے کہ کچھ علوم میں تو ایسی مہارت تھی اور ایسا سبحان اللہ آپ کو کامل ملکہ حاصل تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا اس علم کے آپ خود ہی بانی ہیں، اس کو ایجاد آپ ہی نے کیا ہے، یعنی ایسی آپ کو اس پر دسترس حاصل تھی اور ایسا کمال آپ کو فنون پر حاصل تھا کہ کیا کہنے۔ بظاہر آپ دیکھیں تو یوں اعلیٰ حضرت سرکار ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ایک ایز اے مفتی ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سرکار جو ہے ایک مفتی تھے، ایک عالم تھے، اور جب بھی ہمارے سامنے ناظرین بالخصوص اس دور میں جب کہا جاتا ہے نا کہ ایک عالم صاحب، ایک مفتی صاحب، تو ایک تصویر ہمارے سامنے یہ نظر آتی ہے کہ ہاں انہوں نے مفتی کورس کیا ہوگا، انہوں نے عالم کورس کیا ہوگا، دین کی کتاب انہوں نے پڑھی ہوگی، قرآن اور سنت کا جو علم ہے ان کے پاس ہوگا، یعنی جو علم دین جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے پاس ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی اس قدر تھا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے جو اس وقت کے سائنسدان تھے، دنیاوی اعتبار سے جو بڑے لوگ مانے جاتے تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بات تو سبحان اللہ نہ کیجئے کہ وہ کیا عظیم شخصیت ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت جو فقیہ تھے، آپ جو مفتی تھے، تو کتنا آپ کا علم فقاہت، کیونکہ علم کی کئی قسمیں ہیں نا، یعنی ایک علم جو ہے وہ علم حدیث بھی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا علم حدیث اپنی جگہ پر تھا، پھر علم سائنس جو ہے اعلیٰ حضرت کا یقیناً وہ ایک اپنے عروج پر تھا، علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو کمال رکھتے تھے وہ ایک الگ تھا، علم نجوم کے حوالے سے جو آپ کو معلومات تھی وہ ایک الگ چیزیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کئی علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی، لیکن بطور خاص علم فقہ میں آپ کو کیسی مہارت حاصل تھی، آج اس پر انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہی سے آغاز ہو، اعلیٰ حضرت کی فقاہت کے حوالے سے کچھ اگر آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید ان کا علم درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی،
نہ جانے کتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے کہا مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن ایسی نابغہ روزگار ہستی ہیں کہ جو روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی، ایسی صدی میں، ایک صدی میں بلکہ کئی صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم کو ایسے فضل و کمال کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ آج لوگوں کی عقلیں حیران ہیں کس انداز سے آپ نے علم کے دریا بہائے۔ جس علم کی آپ بات کرتے، جس علم پر قلم اٹھاتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ علم جو ہے آپ ہی نے اس کو ایجاد کیا ہے، آپ ہی کی اس کے اندر اتنی دسترس معلوم ہو رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کا جو علم فقہ ہے، آج اس پر گفتگو کریں گے۔ علم فقہ اتنی زبردست چیز ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے خود جو ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ علم فقہ جو ہے اس کی جو روشنی ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے جو کتابیں لکھی، جو مسائل جو اخذ کیے، اس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا کہ علم فقہ کی جو شرائط ہے نا، جو اس کو حاصل کرنے والی چیز ہے، اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ حافظہ ہے، کہ حافظہ جب مضبوط ہوگا اور دلائل جب یاد ہوں گے، کتابوں کے پر نظر ہوگی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایسی میموری کو فوٹوگرافک میموری کہا جاتا ہے، کیا بات ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے، ایک بار دیکھنے سے یاد ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا کمال ہے۔ آج ہمارے لیے جیسے آسانی ہو گئی ہے، کئی چیزیں جو بیان کی جاتی ہے، بندہ اگر اسے نوٹ نہ کر سکے، اسے لکھ نہ سکے، محفوظ نہ کر سکے، تو آج آسان ذریعہ ہے موبائل سے اس کا پک لے لیا جائے، ایک تصویر لے لی جائے، ایک اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیا جائے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ اب جب بھی اس سے استفادہ کریں گے، اس میں سے بندہ بعد میں نکال سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی وہ زندگی ہے کہ کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تھا تو آپ اس کے حسن ظن کو پورا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک پارے کو غور سے دیکھا کرتے اور وہ پارا آپ کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں آپ نے 30 دن میں 30 پارے جو حفظ کر لیے اور حافظ قرآن بن گئے۔ اسی طرح محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب موجود تھی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کا وہاں جانا ہوا تھا، وہ آپ نے کتاب ساتھ میں لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن کسی وجہ سے سفر آپ کا ملتوی ہوا تو آپ مزید ایک دن اور ایک رات رک گئے۔ اب جب آپ کا رکنا مزید ہوا تو رات میں بھی اور دن میں بھی اس کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کر لیا اور جاتے وقت وہ کتاب واپس لوٹانے لگے۔ محدث سورتی نے کہا کہ حضور یہ تو کتاب آپ ساتھ میں لے جانے والے تھے، آپ نے فرمایا جب ایک دن اور بڑھ گیا یہاں قیام تو میں نے رات بھر اور دن میں اس کو جو کتاب کو مکمل دیکھ لیا ہے، اب مجھے حاجت نہیں ہے، اب ساتھ میں لے جانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے حیرانی سے پوچھا کہ حضور ایک دن کا دیکھنا کافی ہو جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ 2-3 مہینے تک تو جہاں کی چاہوں گا عبارت نقل کر دوں گا اور اس کا جو مضمون ہے اب وہ تو زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات۔ تو ایک فقیہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے دور کے، اپنے زمانے کے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ ایسے ایسے مسائل آپ نے اپنی مصروفیات خاص طور پر بیان فرمائی کہ تدریس میری ایک مصروفیت ہے، تصنیف میری ایک مصروفیت ہے، اور اسی طرح لوگوں کو تربیت دینا، علم و تعلم کا جو معاملہ کرنا، سکھانا، یہ سلسلہ ہے۔ تو آپ نے بہت بڑا جو ہے نا اس پر کام الحمدللہ انجام دیا، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اتنے زبردست مفتی اعظم ہیں، آپ ہی کی بارگاہ کے پروردہ ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی کہ لوگ آتے تھے، جیسے سوال پوچھنا تھا، جیسی چیزیں ہوتی یا بعض ایسے اشکال ہوتے، کوئی چیز جو ہے نا بالکل معمہ لگتی کہ بھائی یہ حل ہی نہیں ہو رہا، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں منٹوں میں حل ہو جاتا تھا۔ اور پوچھنے والے یہ جانتے تھے
کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ مشکل سے مشکل سوال لاؤ، اگر سوال کہیں حل نہیں ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. یہ ایسے فقیہ ہیں کہ ان کی جو بارگاہ سے اس کا جواب حاصل ہو جائے گا. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے جب سفر فرمایا اور حرمین طیبین میں پہنچے تو اس وقت وہاں کرنسی نوٹ کا مسئلہ زیر غور تھا، اور لوگ پریشان تھے کہ پہلے جو ہے نا پہلے جو سکے چلتے تھے سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اب جب پیپر پر نوٹ چھپنے لگے تو علماء میں یہ تشویش ہوئی کہ بھائی یہ کاغذ کا پرزہ ہے، اسے کیا 1000 روپے کے بدلے بیچا جا سکتا ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اس کے مسئلے کا حل نہیں ہو رہا تھا. بڑے بڑے علماء نے غور کیا، پھر آخر یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، کوئی عالم ایسا ضرور ہوگا جو یہاں تک پہنچے گا، جو اس کا حل کرے گا. اور اتفاق سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا میں حل کر سکتا ہوں. وہیں آپ نے کتاب لکھی کرنسی نوٹ کے مسائل، جس کا ترجمہ کیا گیا، اور اس میں آپ نے تصریحات. اچھا وہاں اعلیٰ حضرت کی لائبریری ساتھ میں نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی کتب کا ذخیرہ ساتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کہا نا کہ اعلیٰ حضرت ایک چلتا پھرتا دارالافتاء تھے. اگر ایک عام مفتی ہو تو وہ اگر انہیں کئی جواب دینا ہوگا تو وہ انہیں کتابوں کی ضرورت پڑے گی کہ آپ دارالافتاء پر آ جائے، آپ جہاں میری لائبریری ہے وہاں آ جائے، کتابوں سے نقل کر کے میں آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن اعلیٰ حضرت ایسی چلتی پھرتی لائبریری تھے، ایسا چلتا پھرتا دارالافتاء تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی کتابوں کی کہ میں ہند میں جا کر جواب دوں گا، نہیں، بلکہ وہیں حرمین طیبین میں آپ نے وہ کتابوں پہ دلائل لکھ دیے، آپ نے نقل کر دیا، اور اپنے ایسے فقیہ اعظم ہونے کا آپ نے گویا ثبوت عطا فرما دیا. اور یہ علماء دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت اور سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، ان کی فقاہت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. یقیناً بڑی ہی کمال کی شخصیت ہیں، بڑے عظیم مرتبے والے ہیں. اور آپ نے سنا کہ کس طرح اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کم وقت میں وہ کارنامے کیے، اور بطور خاص فقاہت. اچھا بار بار ہم یہ جو کہہ رہے ہیں فقہ، فقاہت، تو ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہو کہ یہ فقاہت یعنی علم فقہ میں اعلیٰ حضرت کو مہارت. علم تک کی حد تک تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا علم یعنی نالج، ٹھیک ہے، تو نالج جو ہوتی ہے یعنی اعلیٰ حضرت کو جو علم تھا. تو اب علم فقہ کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو تھوڑا سا میں آسان آپ کو سمجھا دوں کسے کہتے ہیں، تاکہ مزید پھر یہ جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو فقیہ تھے، آپ کی فقاہت ہے، آپ فقہ میں اتنے ماہر تھے، تو یہ فقہ کیا ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ ناظرین کے جو بھی ہم سمجھے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، پھر جو معاملات ہمارے ہیں جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، اسی طریقے سے خرید و فروخت ہے، بزنس کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اور بھی جو ہمارے شب و روز کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ عبادات کے معاملات ہوں یا پھر معاملات ہوں، تو ان کا جو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں کیا جائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو مسائل ہمیں نکال کر دیے گئے نا، تو اس علم کو جو کہا جاتا ہے یہ علم فقہ کہا جاتا ہے، جو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور اسی طرح قیاس کے ذریعے سے ہمارے ائمہ مجتہدین نے ان کے بعد والوں تک پہنچایا، ان کے بعد والوں نے، ان کے شاگردوں نے آگے تک پہنچایا، پھر یہ باقاعدہ علم جو ہے نا یہ ترتیب دیے گئے، تو اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے. آسان لفظ میں آپ سمجھ لیجئے. تو اعلیٰ حضرت کی جو اس پر فقاہت تھی اور آپ کو جو اس پر دسترس حاصل تھی، آج اسی کے حوالے سے ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مزید میں چاہوں گا کہ مولانا فضل حق بھائی بھی کچھ اگر اس پر گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے،
الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، کیا بات، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، اور نقطے عبارتوں سے ابھرتے ہیں خود بخود، نقطے عبارتوں سے ابھرتے ہیں خود بخود، نقد و نظر پہ ایسا اجارہ رضا کا ہے، اور جو لکھ دیا اس نے سند ہے وہ دین میں، کیا بات ہے، جو لکھ دیا اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ اور شرعی مسائل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہارت بالکل منفرد نوعیت کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمیت اور فقاہت انتہائی اعلیٰ، شاندار، اور مسائل میں نظر اس قدر دقیق اور بہترین تھی کہ علماء عقل کی دنگ رہ علماء کرام کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر فقہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ ہم اس چیز میں بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عمر مبارک تھی جی، وہ 68 ایئر کی تھی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دینا شروع کیا تھا وہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں فتویٰ لکھنا آپ نے شروع کیا۔ اولاً تو یہ کہ اتنے چھوٹے بچے کو آج کے ٹائم پہ صحیح انداز میں کھانا نہیں آتا ہے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 13 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا ہے، آج کل 18 سال کا، اب نوجوان کہیں گے اس کو تو بچہ بھی نہیں کہیں گے، یعنی ہمارے تو یوں اب کہنا تو جامعۃ المدینہ میں بھی اگر داخلے کی جو عمر ہے وہ 12 سال، 12 سے 13 سال کی عمر میں تو بچہ داخلہ لیتا ہے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو سمجھے کہ وہ یعنی مدرسے میں جب بچہ عالم بننے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت آپ عالم کیا مفتی بن گئے، کیا بات ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کیا، اور آپ کا جو وصال ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 68 ایئرس کی تھی۔ اب جو یہ عمر بنتی ہے 13 سے 68 تک، یہ جو عمر بن رہی ہے یہ بن رہی ہے 55 سال کی عمر، 55 ایئرس کی عمر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، 55 ایئرس تک آپ فتاوے لکھتے رہے۔ بہرحال اب میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 55 ایئرس میں جو آپ نے فتاوے لکھے، علماء کرام کی جماعت گئی ہے کہ بھائی 13,000 سے زیادہ فتاوے لکھے ہیں، 12,000 سے زیادہ فتاوے لکھے ہیں، اور ایک قول تو یہ بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 26,000 سے زیادہ فتاوے ملے ہیں، لیکن جو مل سکے ہیں اور جو تحریر کیے گئے ہیں فتاوی رضویہ وغیرہ میں وہ 12,000 کے پلس ہیں، یہ تو ملے ہیں۔ اب اتنے چھوٹے ٹائم میں اتنا بڑا کام، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ جو فتویٰ لکھا ہے، لکھنا شروع کیا ہے، اور وقت وصال کی جو عمر ہے اس میں جو یہ جو عمر بنتی ہے 55 سال کی عمر بنتی ہے، تو اس عمر میں اعلیٰ حضرت نے یعنی فتویٰ لکھنا شروع کیا اور 68 ایئرس تک اگر لکھتے رہے، اگر یہ بھی مان لیتے ہیں تو یہ 55 سال بنتی ہے۔ تو صرف اور صرف کیا فتوے اعلیٰ حضرت نے لکھے تو جو اتنے سارے فتوے لکھے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہترین مدرس بھی تھے، زبردست، اور ایک ایسے مدرس تھے، اسی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تدریس بھی فرمائی ہے، انہی ایام میں تدریس بھی فرمائی، اور ایسی تدریس فرمائی، ایسے شاگرد اعلیٰ حضرت نے بنائے اپنے کہ آج ہم ان شاگردوں کو پڑھ لیتے ہیں صحیح انداز میں، ان کا لکھا پڑھا ہوا، ان کا لکھا ہوا ہم پڑھ کے جب سمجھ لیتے ہیں تو ہم عالم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مفتی ہی کہنا کب شان ہے یہ تیری، تم نے نہ جانے کتنے مفتی بنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ شان تھی سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور صرف مدرس نہیں تھے، ان ایام میں اعلیٰ حضرت ایک بہترین مبلغ بھی تھے۔ واہ واہ، علی بھائی آپ 150 سال سے آج کی تاریخ تک جتنے مبلغین اسلام آئے ہیں سب کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ان تمام مبلغین کا جو امام نظر آتا ہے وہ امام احمد رضا ہے۔ کیا بات ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شیخ کامل بھی تھے، مرشد بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو ایام تھے
اس میں آپ نے اپنے مریدوں کو بھی وقت دیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اعلیٰ حضرت ایک بہترین مفسر بھی ہیں. تفسیر قرآن کنز الایمان، اللہ اکبر، ترجمہ قرآن. ترجمہ قرآن. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت ایک بہترین ادیب بھی ہیں. واہ 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 اعلیٰ حضرت ایک بہترین شاعر بھی ہیں. واہ واہ. ایسے ایسے کلام لکھ دیے کہ آج یعنی ان کلام کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں عشق رسول مزید بیدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہترین مناظر بھی تھے. واہ. اسی عرصے میں، یعنی صرف اور صرف اس عرصے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوے نہیں لکھے. اعلیٰ حضرت نے اونلی صرف فتاوے نہیں لکھے تھے، بلکہ تمام تر کام بھی کرتے رہے اور فتاوے بھی لکھتے رہے. واہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چلیں ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس چیز کا یہ سوال آ گیا کہ اس کا جواب لکھ دیں، تو یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ جائز ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ختم. لیکن آپ جو ہے اگلوں پچھلوں اپنوں غیروں کو سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اردو میں فتوے کی کتاب جو سب سے بڑی کتاب اور سب سے جامع کتاب ملتی ہے وہ فتاوی رضویہ ملتی ہے. اور صرف اعلیٰ حضرت نے سوالات کے جواب میں یہ نہیں لکھا کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز کر سکتے ہیں، ایک حدیث پاک قرآن پاک سے ثبوت دے دیا کہ کر سکتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم غیب کے متعلق جب سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب الدولۃ المکیۃ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کے دے دی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب میلاد شریف کے قیام کے بارے میں سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب اقامۃ القیامۃ علی تعین القیامۃ للنبی التہامہ پوری کتاب لکھ کر دے دی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ دوران اذان جب اشہد ان محمد الرسول اللہ لفظ آتا ہے تو لفظ محمد پر یہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں کیا ہے، اس کے متعلق جب آپ سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا یہ ماننا درست ہے، یہ سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرمائی، سبحان السبوح عن عیبی کذب المقبوح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرقہ باطلہ کے بعض اعتراض کے شرعی مسائل کے متعلق پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین نامی پوری کتاب تحریر فرما دی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرف گئے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاووں کی صرف اور صرف ضرورت علماء کو نہیں پڑی ہے بلکہ ججوں کو بھی پڑی ہے. ایک شہر میں گویا کہ ایک سٹی میں ہائی کورٹ میں ایک مسئلہ آیا اور شرعی مسئلہ تھا. اب ہوا ایسا کہ جج صاحب کو کچھ اتنا خاص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور جج صاحب کا نام تھا محمد دین صاحب. اب یہ محمد دین صاحب کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اپنے پوری سٹی کے علماء اکرام کے پاس سوال لکھا کہ آپ اس پر فتویٰ دیں. وہ جو بھی مسئلہ تھا تمام لوگوں کے پاس گیا اور تمام نے اپنے اپنے فتاوے لکھے، جو مفتیان اکرام تھے اس سٹی کے تمام نے لکھے. محمد دین صاحب جو کہ جج تھے انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اتفاق ایسا کہ سب کے جوابات کچھ نہ کچھ الگ الگ تھے. اچھا. آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تو ایک کسی نے آ کر بتایا کہ ایک کام کریں، بریلی شریف آپ جو ہے وہ اپنا سوال بھیجیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، شاید آپ کا مسئلہ کچھ حل ہو. اب محمد دین صاحب نے کہا چلیں اتنوں کے پاس بھیجا ہے تو بریلی شریف بھی بھیج دیتے ہیں. اب وہاں سے جو آئے گا اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سمجھ میں آتا ہے تو اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا جائے گا. محمد دین صاحب نے پھر سوال تیار کیا، جتنے علماء کے فتوے آئے تھے تمام کو لیا اور بریلی شریف بھیج دیا. اچھا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال پڑھا، جو علماء کرام نے فتاوے لکھے تھے ان فتاووں کو پڑھا اور اس کے بعد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کو اٹھایا اور قلم کو اٹھا کر جب فتویٰ لکھا ہے، ایسا دلکش فتویٰ لکھا ہے، اتنا زبردست فتویٰ لکھا ہے، اس فتوے میں کئی مقدمے آپ نے بھر دیے. اور جب وہ اگر پہلا ایڈیشن ہم دیکھیں گے، پہلا ایڈیشن جو پہلا یعنی فتاوی رضویہ کا پہلا ایڈیشن دیکھیں گے، پرانا ایڈیشن دیکھیں گے تو اس کی 11ویں جلد میں یہ موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ فتویٰ لکھ کر بھیجا، جج صاحب محمد دین صاحب نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اسی پر جو ہے آپ نے فیصلہ بھی سنایا اور آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے
50 रुपये का लिफाफा उस दौर में अच्छा। हुजूर सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भेजा। क्या बात है, जब लिफाफा आया तो आला हजरत ने फिर कलम उठा दिया क्या बात है। और आला हजरत ने फिर कलम उठाकर लिखा कि यहाँ पर फतवे लिखने की कीमत नहीं ली जाती। इल्म का आला हज़रत के इस प्यारे अंदाज को शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हाय हाय। अपने कलाम में यूं बयान फरमाते हैं, इल्म का चश्मा हुआ है मौजज़न तहरीर में, इल्म का चश्मा हुआ है मौजज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा, इल्म का चश्मा हुआ है मौजज़न तहरीर में, इल्म का चश्मा हुआ है मौजज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा, बोलो फैज़ रज़ा जारी रहेगा, फैज़ रज़ा जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा, फैज़ रज़ा जारी रहेगा, फैज़ाने आला हज़रत, जारी रहेगा, फैज़ाने आला हज़रत, जारी रहेगा। ये सरकार आला हज़रत हैं, सुभान अल्लाह। यानी जब इनकी बात की जाती है तो बंदा टिक टिकी बांध के सुनता ही रहता है। माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। मन कर रहा था बस बयान करते चले जाएं और हम सुनते ही चले जाएं कि बात ही इतनी अजीम है कि यानी असल में आज आप देखें ना नाज़रीन, वैसे भाई जो लोग एतराज़ करते हैं आला हज़रत पर, मसला ये है कि उन्होंने आला हज़रत को पढ़ा ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि आला हज़रत एक मौलवी साहब थे जो बरेली शरीफ में पैदा हुए, जनाब 68 साल की, जैसा कि उन्होंने बताया कि ज़िंदगी गुजारी, कुछ किताबें लिखी और चले गए। जब ये पढ़ेंगे कि आला हज़रत चीज़ थी क्या, सुभान अल्लाह, कैसी अजीम शय थी वो, कि जब पढ़ते हैं तो फिर अक़ल हैरान रह जाती है। और हमने पहले ही बयान किया था कि अपने तो अपने गैर भी कह उठे कि इस दौर में वाकई मुजद्दिद किसी को कहा जा सकता है तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान को कहा जा सकता है। मज़ीद कुछ फ़क़ात पर अगर चीज़ें बयान करें तो इंशाअल्लाह फिर मज़ीद ईमान ताज़ा होगा। बल्कि आला हज़रत ने फ़क़ाहत के बारे में जो फरमाया है ना जी, वो अल्फाज ऐसे इतने ज़बरदस्त हैं कि ये यहाँ लोगों को समझाना और वो ये काफ़ी मुश्किल होगा। आपने ये फरमाया है कि फ़क़ाहत जो है ना सिर्फ ये नहीं है कि किसी किताब से कोई मसला कोई जुज़िया निकाल लिया, बल्कि आपने डिटेल में ज़रा उसकी एक तारीफ़ बयान की कि फ़क़ाहत किसे कहते हैं और जो फ़क़ीह होता है उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, कि वो उसकी नज़र कहाँ कहाँ होती है, रिवायात नादिरा व ज़ाहिरा, हुक्म हाकिम व रियाया व सुल्तान, तग़य्युर ज़मान व मकान, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त अल्फाज है और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि बंदा जब इतनी सारी चीज़ों को जानता है तब जाकर वो फ़क़ीह बनता है, जब जाकर जो है वो इल्म फ़िक़्ह उसको हासिल होता है। तो इतनी ज़बरदस्त सलाहियतों के आप हामिल थे। और बाज़ ऐसे उलमा जो पहले के उलमा हुए, इसमें हज़रत इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र आता है। तो आपके सामने एक मसला पेश आया कि आपने उसकी वजाहत में एक हदीस पाक ज़िक्र फरमाई कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है जिसका मफ़हूम है कि कुरान पाक अल्लाह पाक के नज़दीक ज़मीनों आसमानों और जो कुछ इसमें है सबसे अफजल है। ये जो अल्लाह का कलाम है कुरान पाक, ये ज़मीन व आसमान की जितनी अशिया है, जितनी चीज़ें हैं, सबसे अफजल है। तो अब आपके सामने सवाल ये आया था कि सारी जितनी जो चीज़ें हैं दुनिया में जो मखलूक़ात है, और फिर हम जो कहते हैं बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अब ये कुरान पाक अफजल है या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है? अब बहुत ज़बरदस्त सवाल। और दोनों जो कुरान पाक है वो भी अल्लाह का कलाम है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। अब ये कैसे फ़ैसला किया जाए? तो हज़रत इब्न आबिदीन शामी, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि ये बहुत इल्मी मसला है
اور اس میں علماء کا اتفاق ہے، اور میرے نزدیک تو اس میں سکوت، خاموش رہنا جو ہے اور اس پہ توقف کرنا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، آپ یہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئے۔ افضل تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے افضل ہے، لیکن یہ بہت ہی علمی مسئلہ ہے اور میں اس پہ توقف کرتا ہوں، میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جب یہ سوال اور یہ چیز آپ کے پاس آئی، علامہ شامی نے جو جواب دیا، یہ جب آیا تو آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس میں توقف کرنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اس مسئلے کا جواب مجھے مل گیا، اور اس مسئلے کو میں اس طرح سے حل کرتا ہوں کہ اگر قرآن سے مراد کیا لیا جائے، اگر قرآن سے مصحف شریف مراد ہے، جو ہمارے پاس نسخہ ہوتا ہے قرآن مجید کا، پیپر پر چھپے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، پرنٹنگ پریس میں چھپے ہیں یا کتابت سے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو روشنائی ہے، جو ورق ہے اس کے اندر، پیپر ہیں، تو یہ مخلوق ہے، یہ بعد میں ہوئے، یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے، اور جتنی مخلوقات ہے۔ اچھا ادب بھی دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کہ جہاں قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے افضل ہونے میں، تو وہاں سرکار کا ذکر نہیں، اور جہاں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے وہاں قرآن پاک کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق کی بات آئے گی تو مخلوقات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ تو یہ مصحف جو یہ قرآن پاک ہے، جو بعد میں بنایا گیا، جو پرنٹنگ پریس میں چھاپا گیا، جس کو ہم کھول کر پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، اگر اس قرآن پاک کو مراد لیا جاتا ہے مصحف شریف، تو تمام مخلوقات میں ہمارے آقا سے افضل کوئی نہیں۔ اور اگر اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا کلام ہے، تو وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، تو پھر اگر اللہ کی صفت قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے تو وہ جمیع مخلوقات سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ سرکار سے افضل ہے، وہ جمیع مخلوقات سے افضل ہے۔ اور جب قرآن پاک کی بات آئی تو یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ یہ ادب کے ساتھ ایسے مسئلے کو بھی اعلیٰ حضرت نے حل فرما دیا۔ اچھا لوگ موجود ہوتے تھے، لوگ سوالات کرتے تھے کہ پتہ تھا کہ ایک ذات ایسی ہے جس طرح کا سوال کر لو، اور صرف اردو میں نہیں، عربی میں بھی لوگوں نے سوال کیا، فارسی میں لوگوں نے سوال کیا، اپنے اپنے ملک کی جو لینگویج میں سوال کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن اس زبان میں جواب دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب علم کے دریا بہائے، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے زیادہ نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے زیادہ بیان نہیں کیا، بلکہ بعض لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننے پر یہ کہہ دیتے، کوئی کسی کا یہ معاملہ پیش کر دیتے ہیں کہ اگر علم غیب سرکار کے لیے مانا جائے اور جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہوگا، اس کا علم اگر سرکار کے لیے مانا جائے تو معاذ اللہ اللہ کے علم کے برابر ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کی تصریح کس طرح سے فرمائی ہے، کیسی مثال دی ہے، زبردست فقاہت کا کیسا شاہکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے فتاووں میں تصریح کر چکا ہوں کہ مخلوق کے علم کو علم الہی سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے نسبت ہو رہی ہے۔ اب ناظرین بھی غور کریں، اگر قطرے کا کروڑواں حصہ اس کو ایک قطرے سے ہی نسبت دی جائے تو 1 کروڑ گنا کا فرق ہو جائے گا۔ پھر اگر ایک پیالی سے نسبت دی جائے، ایک پیالی پانی ہو تو کئی 100 کروڑ ہو جائے گا۔ ایک اگر مٹکے سے نسبت دی جائے تو کئی ہزار کئی لاکھ کروڑ ہو جائے گا۔ ایک چشمے سے ہو جائے تو کتنا ہوگا، ایک سمندر سے ہو جائے تو کتنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے کروڑوں سمندر جو ہو، قطرے کے کروڑویں حصے کو جو نسبت کروڑوں سمندروں سے ہے، وہ نسبت بھی مخلوق کے علم کو اللہ کے علم سے حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ کروڑوں سمندروں کی بھی کبھی حد ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فقاہت کے ایسے بے مثال جو ہے نا، بے مثال نمونے پیش کیے کہ آج لوگ حیران ہیں۔ اچھا سوال ہوتا تھا حضرت تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے، تو اتنی دور میں 14 صدیوں میں علماء نے مل کر جتنی تعداد لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس سے بڑھ کر مزید ایکسٹرا تعداد بتا دی۔ پانی کے رنگ کا پوچھا گیا تو پانی کے رنگ کے پر تحقیق آپ نے بیان کی۔ جتنے لوگوں نے جو پہلے کے علماء نے جو دلیلیں جمع کی تھی، اس پر مزید ایڈیشنل چیزیں جب اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے، کئی جگہ آپ نے خود لکھا کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اس کے غیر میں نہ ملے گا، یہ اب تک کسی نے جمع نہیں کیا ہے، یہ اب تک کسی نے لکھا نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ علم کے دریا بہا دیے۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حضور
امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ان کو اپنے شاگردوں میں شامل فرماتے ہیں. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ رب العزت نے مجتہد فی المسائل کا منصب عطا کیا. یعنی آپ جو مجتہدین کی جو قسمیں ہیں تو مجتہد مطلق تو ظاہر ہے وہ ابھی نہیں ہے، جو ہم اور بھی مجتہدین ہوئے ہیں، لیکن جو چار مشہور ہیں امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تو اجتہاد کی اور بھی قسمیں ہیں، اس میں ایک جو قسم ہے بہت بڑی وہ ہے مجتہد فی المسائل. تو اعلیٰ حضرت کو علماء نے مجتہد فی المسائل کہا ہے. یعنی آپ کو اللہ نے وسعت ذہنی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا آپ کو چیزیں بتائی جاتی تھی، آپ کے ذہن کو کھول دیا گیا تھا، اور سبحان اللہ بہت سارا علم آپ کے پاس ہوا کرتا تھا. الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے. 2-3 شعر اگر منقبت کی ہو جائے پھر ہم گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق و محبت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. میرا احمد رضا ذیشان ہے، میرا احمد رضا ذیشان ہے، میرا احمد رضا ذیشان ہے. ان کے مسلک میں جاں قربان ہے، ان کے مسلک میں جاں قربان ہے. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. ذکر ان کا سوٹی بن گیا، ذکر ان کا سوٹی بن گیا. سنیت کی بڑی پہچان ہے، سنیت کی بڑی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. شاعری دیکھیے تو یوں لگے، شاعری دیکھیے تو یوں لگے، جاری حسان کا فیضان ہے، جاری حسان کا فیضان ہے. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. میں عبید رضا ہوں جان لو، میں اویس رضا ہوں جان لو. اعلیٰ حضرت میری پہچان ہے، اعلیٰ حضرت میری پہچان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. عشق و محبت اعلیٰ حضرت، علم و حکمت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک اعلیٰ حضرت کا فیضان نصیب فرما. مزید کچھ آخر میں کچھ تذکرہ کرنا چاہیں اعلیٰ حضرت کے علم کا، فقاہت کا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقاہت کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. میں ایک واقعے کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں.
اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ایک بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ الحدیث تھے۔ راجستھان کا ایک شہر ہے الور، آپ وہیں کے رہنے والے تھے، علامہ سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی نظام الدین صاحب ان سے کئی مرتبہ ملنے جاتے تھے۔ حضرت علامہ دیدار علی نظام الدین صاحب، حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی بار ملاقات کے لیے جاتے تھے آپ سے، سید صاحب سے، دونوں ہی سید زادے تھے۔ دیکھیں کوئی بہت خوبصورت ہونا تو اپنے آگے کسی دوسرے خوبصورت کو کم پسند کرتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے لیے مثال بیان کریں صحیح ہے، تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اعلیٰ حضرت کی باتیں وہاں جا کے کیا کرتے تھے۔ اب وہ خود بھی عالم تھے، علامہ دیدار علی صاحب، تو علامہ دیدار علی کہتے تھے کہ یار سید صاحب، مفتی صاحب، آپ خود عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، میں بھی عالم ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی، اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، آپ بھی عالم ہیں، میں بھی عالم ہوں، ایسا تو کیا ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا، ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ آپ الور سے مراد آباد تشریف لے جا رہے تھے، حضرت نعیم الدین مراد آبادی سے ملاقات کی غرض سے۔ آپ مراد آباد جب پہنچے، گھر پہ پہنچے، تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل تیار تھے، سامان آمان پیک کر کے بالکل ریڈی تھے بریلی شریف جانے کے لیے۔ اچھا، اور کئی مرتبہ آپ کہتے تھے کہ چلو 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 بریلی شریف جا کے آتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھو تو کہ وہ کیسے ہیں، کیا چیز ہیں۔ تو آپ ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ سنا ہے کہ طبیعت کا تھوڑا سخت ہے اور ذات کا پٹھان ہے۔ آپ کہتے تھے کہ طبیعت کا ذرا سخت ہے، ذات کا پٹھان ہے، سنا ہے۔ تو اس بار پھر مفتی صاحب نے کہا میں تو جا رہا ہوں، آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ایک کام کرو آپ بھی چلو۔ سید دیدار علی صاحب کہتے ہیں آخر کار مفتی صاحب نے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے مجھے تیار کر ہی لیا چلنے کے لیے۔ تو میں نے کہا چلو یار دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، پورا سفر ہوا، سفر کر کے آپ فجر کے وقت میں پہنچے۔ کیا بات ہے، جب فجر کے وقت میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی مسجد رضا میں، اور اس وقت اعلیٰ حضرت جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت چل رہی تھی، تو جلدی سے جا کے مفتی نعیم الدین مراد آبادی نماز میں شریک ہو گئے۔ اب یہ تو یوں کہتے تھے کہ بھائی آپ بھی عالم، میں بھی عالم، کئی حدیثوں کے آپ حافظ تھے، علامہ سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کہا کہ آپ بھی عالم، میں بھی عالم، پھر کسی تیسرے کا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال بریلی شریف آپ پہنچے تو دیکھا مفتی صاحب تو نماز کے لیے چلے گئے، اب وضو نہیں تھا آپ کا۔ آپ وضو کے لیے گئے تو ایک نابالغ بچہ تھا 8-10 سال کا، وہ کنویں میں سے پانی نکال رہا تھا، اور پانی نکال کے رکھا ہوا تھا۔ جب پانی نکال کے رکھا ہوا تھا تو آپ آگے بڑھے، آپ نے کہا کہ چلیں کوئی خادم ہوگا، لوگوں کو وضو وغیرہ کراتا ہوگا۔ آپ گئے فٹافٹ، چونکہ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آپ جلدی سے جا کے پانی لیا اور وضو کرنا شروع کیا۔ تو وہ 8-10 سال کے بچے نے کہا بابا ذرا پوچھ تو لیتے، اجازت تو لے لیتے، آپ لگتا ہے بریلی شریف کے نہیں ہیں، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علامہ دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کہ ایک کام کرو، بہت جلدی میں تھے آپ، کہا ایک کام کرو بیٹا اجازت دے دو۔ تو پھر کہتے ہیں مجھے وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ کہتا ہے ہاں مجھے لگا ہی تھا کہ آپ بریلی کے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ اپنی چیز کی چاہتے ہوئے بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ علامہ دیدار علی صاحب نے جب سنا تو بالٹی کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ دیدار علی، احمد رضا کے مدرسے کے نابالغوں کا علم تو اس سے زیادہ ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے خود وضو کیا، ڈول سے پانی نکالا، وضو کر کے جب آپ نماز پڑھی، نماز کے بعد جب آپ اوپر کی طرف جا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت نیچے آ رہے تھے، سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو آپ کہتے ہیں، خود علامہ دیدار علی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سامنے سے مجھ سے آ کے مصافحہ کیا۔ ماشاء اللہ، ابھی تک ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے جانتے ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت نے میرا ہاتھ چوما، اللہ، میری نگاہوں سے مجھے پہچان لیا کہ میں سید ہوں، کیا بات ہے، میری نگاہوں سے مجھے پہچان لیا میں سید ہوں، میرا ہاتھ چوما۔ تو میں نے دھیرے سے کان میں کہا کہ کیسے حالات ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نا کہ ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا واقعہ ہوا محفلوں میں اعلیٰ حضرت کی، آپ بیٹھے، پھر نماز عصر کا وقت ہوا کچھ دنوں کے بعد،
تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دن نکل رہے تھے، تو آپ نے باہر سامان لا کے رکھا اور آپ انتظار کر رہے ہیں علامہ دیدار علی صاحب کو، جو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر اندر گئے، آپ اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، سید دیدار علی صاحب، آپ سے نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے کہا چلیں ٹائم ہو گیا ہے، نکلنا ہے ہم کو۔ کہا کہ ایک بار پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ لے کر مت جاؤ مت جاؤ، اب جب لے کر آ ہی گئے ہو تو اب یہ در چھوڑ کے میں کہیں نہیں جانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس جاتا تھا وہ اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ جاتا۔ یعنی ہم یوں کہیں نا کہ جتنے بھی حضرت ہیں نا، اعلیٰ حضرت ان کے بھی حضرت ہیں، یعنی اس لیے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت ہیں، فقط حضرت نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی بات کسی نے کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت ہر ایک حضرت کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھی اعلیٰ سمجھ چاہیے، کم سے کم حضرت ہوگا نا، کم سے کم حضرت۔ عوام تو کیا سمجھ پائے گی اعلیٰ حضرت کو، اور جو اپنے آپ کو حضرت کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے خود حضرت بن جائیں، تھوڑا بہت پھر شاید کہیں سرکار اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائیں۔ دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی اتنی بڑی شخصیت، اپنے فن کے بہت بڑے عالم، وہ سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کے اتنے شیدائی ہیں۔ اب سمجھیے نا کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی خود بہت بڑے عالم ہیں، اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی خود مفسر قرآن ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے وقت کے علماء، جید علماء جن کے در پر حاضر ہوتے ہوں، آپ غور کیجئے کہ اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ یقین مانیے کہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی فتاوی رضویہ ہی پر اگر ہم آ جائیں نا، جو اعلیٰ حضرت نے اس میں کتنے مشکل جو ہے نا وہ مسائل کو صرف خطبے پر آ جائیں، اگر جو اس کا خطبہ ہے، یعنی جو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا اس خطبے کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ترجمہ میں اعلیٰ حضرت نے جو اردو استعمال کی ہے، جو آپ یعنی وہ جو خطبے میں جو آپ الفاظ استعمال کیے ہیں، ہر بندہ بڑے بڑے علماء سمجھے کہ اس کا ترجمہ نہ کر سکے تو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر انگلی اٹھا کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ احمد رضا علماء نے تو صرف خطبے کو پڑھ کر کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس فن میں بھی ماہر ہیں، اعلیٰ حضرت اس فن میں بھی ماہر ہیں، اعلیٰ حضرت اس فن میں بھی ماہر، یعنی کئی علوم صرف خطبے کو پڑھ کے گنا دیے گئے۔ کئی کتابوں کا ذکر آ جا رہا ہے، کہیں اولیاء کرام کا ذکر آ جا رہا ہے، ایسے انداز کا خطبہ ہے۔ اچھا، جو نابالغ والا مسئلہ آپ نے بیان کیا تو اعلیٰ حضرت کا ایک سوال مجھے یاد آئے گا۔ ایک نشست میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتابی انداز میں بھی لوگوں میں علم تقسیم کیا، علم فقہ کی روشنی جو عطا فرمائی، اور لوگوں سے سوال جواب میں ان کے اندر بھی ان کے ذہنوں کو بھی کھولا۔ ایک محفل میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے حاضرین سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا ہدیہ ہے جو نابالغ کرے تو اس کو لینا جائز بھی ہو جائے، اچھا جو نابالغ پیش کرے اور وہ ہدیہ جو ہے نا درست ہو جائے، وہ دوسرے کے لیے مطلب جائز ہو، مباح ہو۔ اب حاضرین سوچ میں پڑ گئے، چونکہ پتہ یہی ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے کوئی چیز دے نہیں سکتا، اس کا ہدیہ درست نہیں ہوگا۔ جب وہ بالغ ہوگا، شعور کو پہنچے گا، تب ٹھیک ہے وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اپنی چیزوں میں۔ سب پریشان ہے، اسی لیے حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ یہ ایسی ذات اور ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں ایسے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ گویا اشکال ہی نہیں تھا، منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ پریشان تھے اور کوئی جواب نہیں دے سکا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا، نابالغ کا وہ ہدیہ ایصال ثواب کا ہے کہ اگر وہ نابالغ ہے، وہ نماز اگر پڑھے، وہ اگر تسبیح پڑھے اور اس کا ہدیہ جو ہے نا دوسروں کو ایصال کر دے، تو صرف یہی ایک ذریعہ ہے، صرف یہی ایک چیز ہے جو وہ لوگوں کے لیے جائز ہوگی، ورنہ دوسری چیزیں لینا جائز نہیں۔ اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بیان کروں گا۔ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں جو علماء ہوتے تھے ایسے ایسے مسائل لاتے تھے کہ کوئی یہاں سے نا اس کا فائنل حل ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا امامت کے تعلق سے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو صحیح النسب نہیں ہے، اس کی نسل میں جو خطا ہے، اصل میں خطا ہے، اگر وہ امام بن جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سب سے بڑا عالم ہے، اگر اس سے بہتر دوسرے علماء موجود ہوں تو بہتر ہے کہ یہ امامت نہ کرے۔ تو کچھ جو علماء جو موجود تھے، جو آپ کی خدمت میں تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس شخص کا کیا قصور ہے؟ اگر جو ہوا ہے تو پہلے کے اس کے والدین سے جو ہوا معاملہ، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں شریعت کو کثرت رائے کا بڑا لحاظ ہے
کہ اگر ایسا شخص امامت کرے گا تو کچھ لوگ کراہت محسوس کریں گے کہ یار ایسے شخص کے پیچھے ہم نماز کیوں پڑھے. تو جو لوگوں کی کثرت رائے جو ہے نا اس سے متنفر اگر ہوں گے تو ایسا شخص امامت نہ کرے جو اس طرح کے معاملات ہوں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی دور بینی، اعلیٰ حضرت کی فقاہت ایک ایک چیز میں ایسی جھلکتی ہے کہ صرف مسئلے کا جواب دینا نہیں بلکہ علمی دلائل پیش کرنا، اور جو مصالحت دین ہے، جو مفاسد جو ہے اس کو دور کرنا، اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کا مجموعہ جب اگر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات میں نظر کیا آتا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں. اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت سے ٹوٹ کر محبت کریں. اور اس دور میں کچھ لوگ ہیں جو یاد رکھیے گا جو اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی چاپلوسیوں کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا باتیں اور اعتراضات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ صرف اعتراضات ہی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں نے بات کی نا کہ جب اپنے علماء سے سنے، دیکھیں نا یہ گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت شاید کئی لوگوں کے لیے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو مثالیں کچھ دی گئی ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے نئی باتیں ہوں کہ اچھا یہ بھی تھا، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم تھے، آپ نے ایسے فتوے دیے، آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ملتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے صحیح صحبت، FGN چینل آپ کو اچھی صحبت دے رہا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت.